بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشمن ملک میں شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ پاکستان برائے فروخت ہے کوئی خریدنے والا؟ تو میں سہولت کاروں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت مبارک ہو آپ کو۔ وہ پاکستان جو 6% جی ڈی پی گروتھ دے رہا تھا، جو ریکارڈ ایکسپورٹس دے رہا تھا، جس کی 5 بڑی فصلیں، ریکارڈ پیداوار تھی، انڈسٹری، بڑی انڈسٹری فل کیپیسٹی پہ چل رہی تھی، پاکستان میں ریکارڈ ریمیٹنسز آ رہے تھے۔ عالمی وبا کے دوران جو 3 ممالک کا ذکر کیا ورلڈ بینک نے، ورلڈ اکنامک فورم نے، جو بہتر طریقے سے اپنے لوگوں کو بیماری سے بھی بچایا اور ملک کو معیشت کو تباہی سے بھی بچایا، اس میں پاکستان کا ذکر تھا۔ پاکستان خوشحالی کی طرف بڑھ رہا تھا، ترقی دے رہا تھا، امپلائمنٹ ریکارڈ اس دوران جنریٹ کی گئی، لیکن پھر ایک ریجیم چینج آپریشن ہوا، اعلی کاروں کو استعمال کیا گیا، سہولت کار میسر آئے اور چلتی پھرتی معیشت کا بیڑا غرق۔ پاکستان میں ان امپلائمنٹ ریکارڈ، مہنگائی ریکارڈ، کمر توڑ مہنگائی، اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی 38% پہ۔ تو اب دشمن ملک بھی پاکستان کا مذاق اڑا رہا ہے اور اپنے چینلز پہ پیکیجز تیار کر کے یہ چلا رہے کہ پاکستان برائے فروخت کیا کوئی ہے خریدنے والا؟ تو آپ لوگوں نے اس ملک کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ میں ڈیٹیلز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے ابھی 3 مہینے کے دوران کیا کچھ کیا اور کون سے ایسے عوام کے منصوبے تھے جن کو بند کیا۔ لیکن اس سے پہلے کل ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی کہ جو شوباز ہے ٹی ٹی والا شہباز شریف، اس کو انسٹرکشن ملتی ہے کہ سر کیمرہ آن ہے، اور پھر اس کے بعد وہ شوبازیاں شروع کر دیتا ہے، ڈرامے کرتا ہے اس وقت جب 120 لوگوں کی اموات سیلاب کی وجہ سے بلوچستان میں ہو چکی ہے۔ ان میں نہ احساس ہے نہ لوگوں کی فکر ہے، بلکہ احساس اور فکر تو چھوڑے، انہوں نے ایک اور اعلان کر دیا جب سیلاب کی تصویریں اور ویڈیوز موصول ہو رہی تھی، جب سوشل میڈیا پہ پورا پاکستان امپورٹڈ حکومت کی ضمیر کو کنگالنے کی، جگانے کی کوشش کر رہا تھا، اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ ڈی چوک پہ ایک کنسرن کا انعقاد کیا جائے گا، جو پاکستانی قوم کے پیسے سے یہاں پہ موسیقی کا پروگرام ہوگا اور آزادی کے نام پہ، کیونکہ ان کے جلسے میں لوگ نہیں آ رہے، ان کو عوام دھتکار رہے، لہٰذا اس قسم کا پروگرام کیا جائے۔ لیکن پاکستانی غیرت مند قوم نے، خوددار قوم نے ان کی سوشل میڈیا پہ پوری کلاس لی، سوال اٹھائے کہ ایک طرف بلوچستان میں لوگوں کی اموات ہو رہی ہے، سیلاب سے لوگوں کا برا حال ہے، وہاں پہ بچے جو ہے ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، خواتین اپنے بچوں کو پانی سے بچانے کے لیے، بیماریوں سے بچانے کے لیے ریسکیو کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ایفرٹس کر رہے ہیں، لیکن یہ بے حس یہاں پہ اس قسم کے پروگراموں کا سوچ رہے تھے۔ اور جب کل گئے تو پھر ہیلی میں آپ نے وہ منظر دیکھا کہ سر کیمرہ آن ہے، نہ احساس، نہ فکر، نہ ریسکیو، نہ ریلیف، لیکن ڈراموں کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ بھی میں سہولت کاروں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایسے آپ نے ڈرامے پاکستانیوں کو دیے جس کے اوپر فرد جرم عائد ہونا تھا، اور وہ بیٹھ گیا پاکستان کا امپورٹڈ وزیر اعظم۔ اب میں آپ کو جلدی جلدی ان چیزوں کا ذکر کرتا چلوں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے امپورٹڈ وزیر اعظم ہو، چاہے ان کا امپورٹڈ وزیر خزانہ ہو، ایک ہی بحث کر رہے شوکت خانم کے اوپر، شوکت خانم اسپتال کے اوپر الزامات کی برمار، اس کے خلاف پریس کانفرنسز۔ بے شرمو، آپ نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، بے شرمو آپ لوگوں نے پاکستان کے عوام کا جینا مشکل کر دیا، لیکن اس شوکت خانم کے اوپر آپ سوال اٹھا رہے ہیں جس میں پاکستان کے لاکھوں لوگوں کا مفت اور بہترین علاج کر سکتے ہیں۔ شرم نہیں آئی آپ کو؟ 35 سال حکومتوں میں رہنے کے باوجود آپ ایک ایسا اسپتال نہیں بنا سکتے۔ شوکت خانم آج پورے پاکستان میں ایک ماڈل ہے، دنیا اس کو ISO سرٹیفکیشن اس کی ہو چکی ہے، دنیا اس ادارے کو تسلیم کرتی ہے۔ وہ پاکستانی قوم کے تعاون سے، عمران خان کی ایمانداری اور اس کی صداقت کی وجہ سے، اس کی محنت کی وجہ سے وہ ادارہ چل رہا ہے۔ ایک عام بندہ، ایک غریب کسی دیہات میں جائے، جس شخص نے شوکت خانم میں اپنا علاج کیا ہو، مفت علاج کیا ہو، وہ بھی کینسر کا، کہ لاکھوں روپے کے علاج کے اوپر لگتے ہیں، ایک ایک انجیکشن لاکھوں روپے کا لگتا ہے، جتنی مہنگی اس کی دوائیاں ہوتی ہے، اس کے اوپر تو آپ نے حکومتوں میں رہ کے کچھ نہیں کیا۔ عمران خان نے حکومت میں آنے سے پہلے یہ ادارہ بنایا، بلکہ ایک شوکت خانم سے آغاز ہوا تھا، پھر پشاور میں شوکت خانم کا ادارہ اس وقت کام کر رہا ہے، وہ اسپتال بن چکا ہے، اور کراچی میں جو اسپتال بننے جا رہا ہے وہ بھی اپنے آپ یہ کہہ لیں کہ آخری مراحل میں، اور وہ اسپتال بھی جلد اس کے اوپر وہ بھی لوگوں کی خدمت میں مصروف ہو جائے گا۔ لیکن اگر عام پاکستانیوں کو مفت اور بہترین علاج مل رہا ہے،
کینسر کا علاج ہو رہا ہے جس سے لوگوں کو وہ تڑپ جاتے ہیں، وہ لوگوں کے پاس وہ اخراجات پورا کرنے کے پیسے نہیں ہوتے. اگر عوام کے ساتھ آپ کتنا ظلم کرو گے؟ آپ عوام سے وہ ادارہ بھی چیننا چاہتے ہو، اس کے اوپر سوال اٹھانا چاہتے ہو. قوم نے ہمیشہ آپ کے الزامات کو، چاہے وہ خواجہ آصف نے الزامات لگائے، چاہے وہ ایفیڈرین نے لگائے، جس نے بھی لگائے، قوم نے اس کے اوپر ریئیکٹ بھی کیا. وہ ادارہ مزید بہتر چلا اور یہ ادارہ انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا، اس پاکستانی قوم کی خدمت میں مصروف رہے گا. اور یہی پہ آپ ہار چکے ہو کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملا. 4 سال تک عمران خان حکومت میں رہے، آپ کوئی سوال ان کے اوپر نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ایک بندہ اپنے ذاتی گھر میں رہ رہا تھا، اس نے کوئی کیمپ آفیسز نہیں بنائے تھے. وہ اگر باہر دورے بھی کرتا تھا تو جو دورہ آپ $13 لاکھ پہ کرتے تھے، عمران خان وہ دورہ $35-40 ہزار پہ کر کے آ جاتا تھا اور پاکستان کی اور اسلام کی بہتر نمائندگی بھی کرتے تھے. لیکن آپ نے یہاں پہ کچھ بھی جب نہیں ملا تو روزانہ ایک شوشہ چھوڑ دو، پھر کبھی پارٹی کے اوپر سوال کرو، پھر کبھی شوکت خانم کو موردی الزام ٹہراؤ یا اس کے اوپر ٹارگٹ کرو، کمپین چلاؤ، پروپیگنڈا کرو. ہمیشہ آپ کو اس میں شکست ہوئی ہے اور اب بھی ہوگی. لیکن لوگوں کے ساتھ کب تک یہ ظلم کہ جو لوگوں کا سہارا بنا ہوا ہے، وہ ہر دکھیاری کی ماں ہے شوکت خانم، آپ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہو. اور نہ صرف انہوں نے یہ کیا، اور آج ان کی پرائرٹیز آپ دیکھیں کہ الزامات لگا رہے شوکت خانم کے اوپر، لیکن عوام کے اوپر اور عام جو سازش کے ذریعے آئے تھے اور پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، اس کی طرف توجہ نہیں. عوام سے اور غریب سے ان کی دشمنی صرف شوکت خانم سے آپ کو نظر نہیں آئے گی. جس دن یہ حکومت میں آئی، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے دن خبر آئی کہ پناہ گاہیں بند کر دو، صحت انصاف کارڈ پنجاب میں بند کر دو، صحت انصاف کارڈ فاٹا ضم شدہ اضلاع میں بند کر دو، پھر آپ نے لنگر خانے بند کر دو. احساس پروگرام جو 12,000 فی خاندان عمران خان دیتے تھے، اور احساس کے بینر تلے 100 سے زیادہ پروگراموں کا آغاز ہوا، جس میں جو غذائی قلت کے شکار بچوں کے لیے، تعلیمی وظائف کے لیے، پھر اس میں جو کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کے تحت، اس طرح مختلف پروگرام اس میں تھے، ان کو بند بھی کر دیا گیا یا روک دیا گیا. تو عوام کے ساتھ، غریب کے ساتھ ان کی دشمنی ہمیشہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن دوسری طرف جس دن حکومت میں امپورٹڈ وزیر اعظم بنا اور امپورٹڈ حکومت بنی، پہلے دن حکم آتا ہے کہ جتنے بھی گھر تھے کہ شہباز شریف کے، شریف خاندان کے ذاتی گھر، ان کو کیمپ آفیسز ڈکلیئر کر دو. مطلب یہ کہ اس کے اوپر جتنے بھی اخراجات ہوں گے وہ پاکستانی قوم اپنی جیب سے ادا کریں گے. ان کی میٹنگز، ان کے قیام و طعام، ان کی سیکیورٹی، اس کا پروٹوکول، اس کے اخراجات، یہ کون ادا کرے گا؟ پاکستانی قوم ادا کرے گی. صحت انصاف کارڈ بند کر دو، احساس بند کر دو، لنگر خانے بند کر دو، کوئی بھوکا نہ سوئی پروگرام بند کر دو، احساس بند کر دو، شوکت خانم اسپتال کو ٹارگٹ کر دو، لیکن اپنے عیاشی کے لیے تمام ذاتی گھروں کو کیمپ آفیسز بنا دو. وزیر اعظم ہاؤس علی شان محل میں قیام پذیر ہونا شروع کر دو. پھر اس کے ساتھ وہاں پہ دعوتوں کا آغاز کر دو. صحافیوں کو پہلی دن آپ نے دیکھا کہ تمام صحافیوں کو بلا کے کانے ہو رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہے، پھر دوروں کے لیے فہرستیں تیار ہو رہی ہے. بیرون ملک دوروں کے لیے کنویکٹڈ جو ہوتے ہیں، جو اشتہاری مفرور تھے، نواز شریف کے اور شہباز شریف کے صاحبزادے، وہ بھی شرکت کر لیتے ہیں ترکی کے دورے پہ. تو انہوں نے ہمیشہ عوام کے ساتھ دشمنی کی اور یہ پروگرام بند کر دیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ گلگت بلتستان کا بجٹ کٹ کر دیا، بند کر کٹوتی کر دی. ضم شدہ اضلاع کے بجٹ پہ بہت بڑی کٹوتی کر دی. آزاد کشمیر کے بجٹ میں کٹوتی کر دی. بلوچستان پیکج کو سست روی کا شکار بنا دیا. صحت انصاف کارڈ بند کر دیا. لنگر خانے پروگرام بند کر دیے. احساس پروگرام بند کر دیا اور اپنے عیاشوں کے کام شروع ہو گیا. اور انہوں نے کیا کیا؟ کون سے انہوں نے کام کیے؟ پہلی چیز کہ انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا. اور آج جو میں مہنگائی کے اوپر بات کر رہا ہوں وہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ ابھی جتنے بھی پاکستانیوں سے ہم ملتے ہیں، مسلسل پنجاب کا الیکشن تھا، کراچی کے الیکشن کی وزٹ پہ، اور باقی اپنے حلقوں میں، علاقوں میں لوگوں سے ملتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بار بار ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. اللہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچائے، لیکن قوم کو تو انہوں نے ڈیفالٹ کر ہی دیا کہ اب تو ہم میں سختی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم بجلی کی بل ادا کریں. آلریڈی ہم ریکویسٹ بھیج چکے ہیں پوری حکومت کے آتی ہی کہ یہ قسطوں میں بل دے دیں گے، لیکن اب تو قسطوں میں بھی رہنے کے قابل نہیں ہوئے، قسطوں میں بھی بل ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ 100% سے زیادہ انہوں نے بجلی کی بلوں میں اضافہ کر دیا. اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جب آتا ہے تو آسمان کو بل چھو دیتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں ایک پنکھا اور ایک بلب بھی جل رہا ہے تو آپ کو ہزاروں روپے دینے پڑیں گے. انہوں نے
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया, रिकॉर्ड इजाफा। रुपए की कदर में रिकॉर्ड कमी हुई, डॉलर 238.40 तक पहुंच गया डॉलर। पाकिस्तान की रुपए की कदर में रिकॉर्ड कमी आ गई। फिर इसके साथ साथ गंदम, आटा, दाल, चावल, ये रिकॉर्ड इसकी महंगाई हो गई 38%। इनका खुद हफ्तावार जो रिपोर्ट है वो बता रही है कि महंगाई पहुंच गई है, लेकिन इमरान खान के दौर में 16% से नीचे थी, 38% तक वो पहुंच चुकी है। तो कौन तो अब ये मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने इमरान खान, आज बात हो रही है, लोगों को याद आ रहा है कि डैमों के ऊपर भी 50 साल बाद काम हो रहा था, 10 डैम बन रहे थे, एहसास प्रोग्राम भी चल रहा था, सेहत इंसाफ कार्ड भी चल रहा था, हर खानदान को 12,000 फी खानदान भी मिल रहा था, पनागाहें भी चल रही थी, सड़कें इनसे ज्यादा बन रही थी, मोटरवेज इनसे ज्यादा बन रहे थे, कामयाब जवान प्रोग्राम चल रहा था, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम चल रहा था, बलूचिस्तान पैकेज दिया, जमशुदा अजला का पैकेज दिया, गिलगित बल्तिस्तान पैकेज दे दिया, साउथ पंजाब पैकेज दे दिया, आजाद कश्मीर के लिए मंसूबे दे दिए, टूरिज्म का फरोग दे दिया, आलमी वबा के बावजूद बेहतर हिकमत अमली से पॉलिसी इख्तियार कर दी, मुफ्त सेहत के लिए सेहत इंसाफ कार्ड दे दिया। ये तमाम प्रोग्राम भी चल रहे थे, आलमी वबा भी थी, आलमी मार्केट में महंगाई भी थी, लेकिन 6% ग्रोथ भी दे दिया। ये प्रोग्राम भी चला रहे हैं। पाकिस्तान को जो इन्होंने मईशत को तबाह कर दिया था, आईसीयू से निकाल के इस्तेहकाम भी इमरान खान ने दे दिया। और फिर होता है रिजीम चेंज ऑपरेशन, और रिजीम चेंज ऑपरेशन के आलाकारों और सहूलतकारों ने पाकिस्तान को 3.5 महीने में उस हद तक पहुंचाया कि मईशत आपकी डूब गई। इंडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है, किस तरह हमको फील होगा, बेसिकली पाकिस्तानी लोगों को क्या एहसासात होंगे, क्या अलाकारों और सहूलतकारों को नजर नहीं आ रहा? जो पाकिस्तान की खुददारी को बेच चुके, जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा कर चुके, उनको तो शायद परवाह ना हो, लेकिन एक गैरतमंद पाकिस्तानी, खुददार पाकिस्तानी का दिल दुखता है जब दुश्मन मुल्क से ये खबरें आ रही हो कि पैकेजेस चल रहे हैं। और ये क्यों चल रहा है कि ये मजाक नहीं है। आपने ऑर्डिनेंस पास कर दिया, ऑर्डिनेंस पास हुआ है कि पाकिस्तान का सब कुछ बेच दो, पाकिस्तान बराए फरोख्त, और उसमें यह भी लिख दिया ऑर्डिनेंस में कोई सवाल भी नहीं पूछा जाएगा, नेब तहकीकात नहीं कर सकेगी, FIR तहकीकात नहीं कर सकेगी, किसी अदालत का आप दरवाजा उसके ऊपर खिलाफ कटा नहीं सकोगे, और कोई दरखास्त एंटरटेन नहीं करेगा अदालत। आपने उस ऑर्डिनेंस में यह भी लिख दिया, ये आपने कानून पास कर दिया है, इदारे बेच दो, मईशत का बेड़ा गर्क कर दो, फलाई प्रोग्राम बंद कर दो, अपने अयाशों पे पैसा खर्च करते जाओ, NRO 1100 अरब रुपए का ले लो, और मजीद रिजीम चेंज ऑपरेशन में जो कमिटमेंट्स हुई थी, जो आपके वादे वईद हुए थे, जिनकी चोरियां मुआफ करानी थी, जिसको फायदा पहुंचाना था, किसी को लाना था, किसी को भेजना था, वो सिलसिला पूरा कर दो खुदा के लिए यार। पाकिस्तानी अब मजीद इस चीज का पाकिस्तान मुतामिल नहीं हो सकता। रिजीम चेंज ऑपरेशन को अवाम ने मुस्तरद कर दिया, रिजीम चेंज ऑपरेशन के अलाकारों और सहूलतकारों को कौम ने शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी कौम मजीद महंगाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती, मजीद इस रिजीम चेंज ऑपरेशन की तबाहकारियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आपने नब्ज देखना है तो अपने बिलों से निकल के कभी अवाम को फेस करो, आपको अंदाजा हो जाएगा। एक ही हल है, इस इंपोर्टेड हुकूमत का खात्मा पूरी और शफाफ इंतखाबात और रिजीम चेंज ऑपरेशन की जो है उसको रिवर्स होना पड़ेगा, और पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात करने पड़ेंगे। और रही बात रिजीम चेंज ऑपरेशन की, मैं कल इंशाल्लाह आपको तफसील से बता दूंगा कि 2007-8 में क्या हुआ था, और अभी 2021-22 में जो एक रिजीम चेंज ऑपरेशन की कड़ियां किस तरह मिलती है, और किस तरह कमिटमेंट माजी में हुई थी। जिस मुल्क में रिजीम चेंज ऑपरेशन होता है वहां पे कौन सी तबाहकारियां आती है, और किस तरह मईशत डूबती है, इंतशार कैसे पैदा होता है, और पाकिस्तान में अलाकारों सहूलतकारों ने इस पाकिस्तान को की कामयाबी को और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर जो ये आज अजाब आया हुआ है, इस तरह कैसे लेके आए, इसकी तफसीलात कल मैं आपको बता दूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।